یہ کمیٹی باقی جماعتوں سے بھی نام لے کے اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو اسی ہفتے کوشش ہوگی جلد از جلد اس کی میٹنگ ہو اور یہ ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرے، ایجنڈا طے کرے، اور اس کے بعد عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس قیادت کے لیول پہ ہو۔ ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حکومت بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اس بڑے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اور باقی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ایک جوائنٹ حکمت عملی کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں پہلے بھی آپس میں کوارڈینیشن کرتی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر کوارڈینیشن کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت وہ لیجسلیشن جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، صرف اپوزیشن کو ان کے مشکیں باندھنے کے لیے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اور نیب کا ایک اور ایکسٹینشن والا کلیہ نہ ہو، بلکہ سیریس لیجسلیشن جو ریکوائرڈ ہے۔ انشاءاللہ عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی اس میں یہ مشترکہ حکمت عملی جو ہے یہ طے پا جائے گی۔ دیکھیے ابھی تک جو صورتحال ہے یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ ہمیں عوامی توقعات پہ پورا اترنا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ہاں ہمیں اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے، اس عمل کو۔ جس کوارڈینیشن کمیٹی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس کے نام دیے گئے تھے، ہماری طرف سے بھی دیے گئے، مسلم لیگ کی طرف سے، لیکن آج اس کو ایک فارمل شکل دی گئی ہے، باقی جماعتوں کے بھی نام دیے جا رہے ہیں، اور یہ کمیٹی اسی ہفتے میٹ کرے گی۔ مختلف جماعتیں ہیں، آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے، اور ساری باتیں اگر لیڈرشپ کے لیول پہ بیٹھ کے ایجنڈا طے ہوں تو پھر میٹنگیں کنوین نہیں ہوا کرتی۔ تو میٹنگیں طے کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے کمیٹی لیول پہ میٹنگز ہوتی ہیں، ایجنڈا سیٹل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جا کے بیٹھ کے فائنل فیصلے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ اس حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے، پاکستان 72 سال کے بعد یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی نئے فیشسٹ ایجنڈے کے تجربے کا بنایا جائے۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق چلنے کے علاوہ کسی اور راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک آئین پاکستان کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے قائم رہنے سے پاکستان کو شدید داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہوگا، لیکن اس حکومت کا صرف انتقامی ایجنڈا ہے جس کے ساتھ یہ ملک کی شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ تو ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ اس کے لیے اس ہفتے ہم انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں، اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی۔ فیٹف کے ممالک قطعاً پاکستان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیٹف کی قانون سازی میں پاکستان کو ایک فیشسٹ سٹیٹ بنائیں۔ حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں، نیب کا دادا ہے، یعنی کہ 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے، اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سیکٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکٹری نے۔ اور اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو، کسی تاجر کو، میڈیا والے کو، صحافی کو، سیاسی کارکن کو
ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ کرونا نے عمران خان کو بچایا ہے۔ اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی تو یہ حکومت اپنے بوجھ تلے تقریباً مارچ، اپریل، مئی اس عرصے میں گرنے کے لیے تیار تھی، اور بجٹ کے بعد آپ بہت حالات مختلف دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ ان کو ایک لائف لائن ملی ہے، کرونا نے آکسیجن دی ہے، لیکن ہماری سیاسی سرگرمیاں بھی کرونا کی وجہ سے معطل کرنی پڑی ہمیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ تحریک کب چلائیں گے، ہم اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے۔ جو ہی کرونا سے قوم نکلے گی ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کریں گے، لیکن ان کے علاوہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اپنا دباؤ بڑھائے گی ان پر۔